السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، محترم ناظرین کرام، یہ ایک وبا جو پھیلی ہوئی ہے اور جس کے تعلق سے ہر کوئی فکر مند ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے تئیں فکر مند رہیں اور سوچیں، لیکن اس قدر نہ سوچیں کہ ہم اسی میں ڈوب جائیں، کیونکہ بہت سارے ہمارے جو اخوان ہیں یا اس طرح سے ہندوستان سے جو خبریں آ رہی ہیں اور وہ ہر ایج میں ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، تو کچھ ایسے ہیں نا کہ وہ دن رات یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یار کورونا اور کورونا، تو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کورونا کی نظر ہو گیا ہے۔ دیکھیں کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی چیزیں ہیں جس کو آپ کو جاننا چاہیے، جس کے پیچھے رہنا چاہیے اس مصیبت کی گھڑی میں۔ وہ جس ماحول سے آپ گزر رہے ہیں وہ تو گزر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سارا کام ہے اس کو کرنے کا، عبادتیں ہیں، استغفار ہے، خدمت انسانیت ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان کی باتیں سننی ہیں۔ اب وہ ہر وقت وہی کورونا اور کورونا کے پیچھے بھاگنا۔ تو کل ایک پوسٹ میرے پاس آیا، کسی بھائی نے شیئر کیا، میں نے اسے پڑھا تو مجھے اچھا بہت لگا، تو میں نے یہ سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی شیئر کر دوں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پوسٹ آپ کو پہنچا نہیں ہوگا، یقیناً پہنچا ہوگا، کیونکہ جس طرح سے میرے پاس پہنچا ہے فارورڈ ہو کے، وہ آپ تک بھی پہنچا ہوگا، یقیناً پہنچا ہوگا، کیونکہ جتنی تیزی سے یہ چیز وائرل ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو وائرل کرنے میں ہمیں بالکل دیر نہیں کرنا چاہیے۔ مثبت چیزیں جو انسانیت کے لیے معاون اور مددگار ہوں، جو لوگوں کو ڈھارس بندھا سکیں، ان کے اندر حوصلہ اور ہمت دے سکے، وہ پوسٹ ہمیں وائرل کرنے چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہنچ گیا ہوگا وہ پوسٹ آپ کو، لیکن میں سوچا کہ میں اس کو ویڈیو میں کر دوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو جس اینگل سے بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکتے ہو پہنچنا چاہیے، میرا اپنا یہ ماننا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جو سائیکولوجسٹ ہیں، انہوں نے کچھ پوائنٹس کے اندر انہوں نے بتائے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، اور ان کا ایک بہترین مشورہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اپنے آپ کو کورونا وائرس کی خبروں سے دور رکھیں۔ اس مرض کے بارے میں آپ کو جتنا جاننا تھا آپ جان چکے ہیں، بہت زیادہ ڈیپ میں نہ جائیں، آپ کو نہ اس کے اندر ایم اے کرنی ہے، نہ پی ایچ ڈی کرنی ہے، اور نہ کہیں آپ کو اس کو رسالہ پیش کرنا ہے، اور نہ ہی آپ سے مناقشہ ہونے والا ہے۔ تو جتنا آپ کو جاننا تھا آپ جان چکے ہیں، کیا آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ بہت ساری خبریں ہیں، آپ ان خبروں کے پیچھے جائیں، آپ ان کو پڑھیں، اور وہ وقت جو وہاں گزار رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دینی کتابیں لے لیں یا کچھ ایسا کام کر ڈالیں جو آپ کے لیے سود مند ہو، آپ کے سماج اور معاشرے کے لیے سود مند ہو، وہ کام کر ڈالیں۔ دوسرا پوائنٹ جو انہوں نے بتایا ہے کہ اس مرض سے مرنے والوں کی تعداد جاننے کی کوشش نہ کریں۔ اہم بات بتائی ہے انہوں نے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں تو یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنے مرے اور کتنے افیکٹو ہوئے اور کتنے لوگ وہاں سے نکلے۔ جو ہو رہا ہے وہ یقیناً آپ پتہ کریں، لیکن اس کو پتہ کر کے اور اس کے پیچھے پڑے رہنا اور وقفے سے اس خبر کا مطالعہ کرنا اور لوگوں کے بیچ میں شیئر کرنا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فائدہ ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ تو اس مرض سے مرنے والوں کی تعداد جاننے کی کوشش نہ کریں۔ یہ کرکٹ میچ نہیں ہے کہ اسکور کا جاننا آپ کے لیے آزاد ضروری ہے۔ مرنے والوں کی تعداد دوسروں سے شیئر مت کیجیے۔ بہترین بات اور بہترین مشورہ، دل اور دماغ کمزور ہو سکتا ہے اس سے، وہ ایسی خبر سن کر بیمار بھی پڑ سکتے ہیں۔ لوگ جو ہیں آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بچی ہے، آپ کی بیوی ہے، تو ہر چیزیں ان سے شیئر نہ کریں۔ نمبر 3، انٹرنیٹ پر ڈھونڈ کر کورونا کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کریں، اس سے آپ کے دماغی طور پر کمزور ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 4، ہمیشہ کورونا کے بارے میں سوچتے رہنے سے آپ ڈپریشن یا نروس بریک ڈاؤن کے شکار ہو سکتے ہیں۔ وہی چیز آپ سوچیں گے تو بولیں گے یار کہیں ایسا نہ مجھے لگ جائے، وہ لگ جائے گا تو کیا ہوگا، مسئلہ ہو جائے گا، دنیا میری ختم ہو جائے گی، لائف یہیں سے ختم ہو جائے گا، تو اس کے پیچھے نہ پڑیے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیشہ کورونا کے بارے میں سوچتے رہنے سے آپ ڈپریشن کے بھی شکار ہو سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو ڈپریشن میں جانے سے بچائیے، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ نمبر 5، تلاوت کلام پاک سن کر یا پڑھ کر
یا پسندیدہ دینی کتابیں پڑھ کر وقت گزاریں، بیوی اور بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت دیں، بیٹھیں ان کے ساتھ، ان کی بات سنیں، انہیں کچھ بتائیں، انہیں کی تربیت دیں، کچھ کتاب پڑھ کر کے سنائیں، ان سے سنیں، تفسیر پڑھیں پڑھائیں، کلام پاک جو دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے اس کو آپ پڑھیں، کیا اسی کورونا کے پیچھے بالکل پڑے ہوئے ہیں کہ کورونا کورونا کورونا۔ نمبر 6 جو 6 پوائنٹ انہوں نے ذکر کیا ہے، بے فکر رہنے کی کوشش کریں، یعنی کہتے ہیں نا کہ ریلیکس، بی ریلیکس، تو ریلیکس ہو کر کے رہیے اپنی زندگی میں، بے فکر رہیے، اس سے آپ کا ڈیفنس پاور مضبوط ہوگا۔ اگر آپ بے فکر رہیں گے تو قوت مدافعت جو ہے اس کے اندر مزید قوت پیدا ہوگی، جو ابھی بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے، اور ڈیفنس پاور ہی آپ کا کورونا سے لڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کا ڈیفنس پاور مضبوط ہے تو پھر آپ کورونا سے لڑ لیں گے، لیکن آپ کا ڈیفنس پاور اگر کمزور ہے تو آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا اور آپ کا نقصان آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بے فکر رہنے کی کوشش کریں، ریلیکس رہیے اور دوسروں کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کریے، ان سے کچھ ایسی چیزیں شیئر کریں کہ اگر وہ کچھ سوچ رہے ہیں تو اس کو بھول جائیں، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس یہ ملکہ ہوتا ہے کہ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اس مجلس کو ماشاء اللہ تبارک اللہ بالکل فل ریلیکس کروا دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ بول کر کے ریلیکس کروانا اچھی بات نہیں ہے، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے انداز، یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ اور آج کل جو واٹس ایپ یونیورسٹی اور فیس بک یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے اس کی باتوں کی تصدیق نہ کریں، بڑے افواہ ہوتے ہیں، بڑے افواہ ہوتے ہیں، اور ایک سے ایک اطباء اور ایک سے ایک ڈاکٹر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو تمام ڈاکٹروں کی تصدیق نہ کریں اور نہ ہی ان خبروں کو شیئر کریں، نشر کریں، اور نہ ہی ان کے اوپر بھروسہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کریں، یہ بہت سب سے 1 نمبر کا پوائنٹ ڈاکٹر صاحب کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتماد کیجیے، بھروسہ کریے، اور یقین رکھیں کہ جس طرح سے ہر بلائیں آتی ہیں اور زندگی میں آپ کی بہت ساری پریشانیاں اور مصیبتیں آئی ہیں اور چلی گئیں، اسی طرح سے آپ کا یقین، آپ کا اعتماد، آپ کا توکل یہ ہونا چاہیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس بیماری کو لے کر کے آیا ہے اور وہی اس بیماری کو ختم کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، لیکن توکل کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ احتیاط نہ کریں۔ بار بار میں یہ بھی کہتا ہوں آپ سے، اور وہ سارے لوگ آپ سے یہی کہتے ہیں، چاہے ڈاکٹروں کی ٹیم ہو، علماء کی ٹیم ہو، یا حکومتی پیمانے پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، یا جو رفاہی تنظیمیں چلا رہے ہیں، وہ سارے لوگ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کریے، اپنے گھروں کو لازم پکڑیے، مت جائیے۔ لیکن کچھ ناعاقبت اندیش لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اجتماعات پہ اجتماعات کیے جا رہے ہیں، ملے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور یہاں جائیں گے تو کیا ہوگا، اللہ نے لکھا ہے مرنا تو مر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بھروسہ آپ کا جتنا ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارا بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس کے مرضی کے بغیر تو ایک سوکھا پتا بھی نہیں گرتا ہے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کی باتیں سنتا ہے اور سب کے ایک ساتھ جواب بھی دے سکتا ہے، سب کی ندائیں سن کر کے قبول کر کے ان کے مطالبات کو پورا بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ہاں کہ توکل کرنے کے ساتھ ساتھ، بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اسباب اختیار کرو، اونٹ کو چھوڑ کر کے بھروسہ نہیں کرو اللہ تعالیٰ کے اوپر، اونٹ کو باندھ کر کے بھروسہ کرو۔ اب ہمیں اگر پتہ ہے کہ پوائزن پینے سے ہم مر جائیں گے تو آپ اس کو گلاس میں ڈال کر کے شربت سمجھ کر کے پی جائیں گے؟ نہیں پئیں گے نا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو مار ڈالے گا، پوائزن آپ کو مار ڈالے گا تو آپ نہیں پئیں گے۔ آپ زہر کھانے سے آپ کو پتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، نہیں کھائیں گے، یا آپ کھا لیں گے، یہ لوگ کھا لیتے ہیں، اللہ مالک ہے، مرنا ہوگا تو مر جائیں گے، نہیں مرنا ہوگا تو نہیں مریں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ احتیاط جو شریعت نے ہمیں بتلائے ہیں، علماء کرام جس کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں بچنے بچانے کی، کہ آپ نے آپ کو بچا کے رکھیے، یہاں تک کہ مسجدوں میں بھی نہ جائیے نماز پڑھنے۔ ایک وقت وہ تھا جب شریعت آپ سے اپیل کرتی تھی کہ مسجد میں آئیے، اس کے اوپر زور دیا جاتا تھا، علماء کرام آپ کو جماعت کی ترغیب دیتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں فضیلتیں بیان کرتے تھے کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ وفی روایہ ب25 درجہ، کہ اکیلے نماز پڑھنے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں 27 گنا یا 25 گنا فرق ہے۔ آج کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو؟ آپ سے کوئی ان کو دشمنی ہو گئی یا کہ آپ کا زیادہ ثواب دیکھ کر کے ان کو جلن ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ آپ کی حفاظت چاہتے ہیں، آپ کے نفس کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کو بچانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ نصوص آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش ہوئی اور لوگوں کو منع کر دیا. صحابہ کرام بارش ہوئی اور کہا صحابہ کرام نے کہ صلوا فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اس لیے کہ آپ باہر آؤ گے آپ کو تکلیف ہو جائے گی، گر جائیں گے، ہاتھ پیر ٹوٹ سکتا ہے، بھیگ جائیں گے، فیور ہو سکتا ہے. یہاں تو جان جانے کا مسئلہ، اور ایک جان نہیں جائے گی، ہزاروں جان ہو جانے کا مسئلہ ہے. جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ جہاں لوگ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں، وہاں سے جس طرح سے وائرس پھیلتا ہے وہ ناقابل بیان ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ڈاکٹر صاحب کی جو باتیں ہیں اس کے اوپر عمل کریں. علماء کرام جو آپ کو صحیح راستہ دکھا رہے ہیں ان کی باتوں پر عمل کریں. ایسے علماء کی باتیں نہ مانیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں مسجد میں ہم نماز پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، ہماری مسجدوں کو بند کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. وہ جاہل ہیں، یہی وہ جاہل ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جاہل فتویٰ دے گا، خود گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. تو جہلا کی ایک بڑی تعداد ہمارے سماج میں ہے جن کو ہم عالم سمجھتے ہیں، وہ جاہل ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اسلام کیا ہے، نصوص کیا ہے، حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے. ظاہری چیزوں کو لے کر کے بھڑک جاتے ہیں اور لوگوں کے ایموشنل سے کھیل جاتے ہیں. ایسے جہلا کی باتوں میں نہ آئیے، اور ہو سکے اگر تو انہیں کچھ سبق بھی سکھا دیا کیجیے کہ تم ایک قسم کے الڑ ہو، جاہل ہو، اجڑ ہو، تمہیں فتویٰ دینے کو کس نے کہہ دیا ہے. لا ضرر ولا ضرار ہے کہ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ کسی سے نقصان پہنچے. آپ کو بچو، نقصان پہنچانے سے بچو اور نقصان کوئی آپ کو بھی نہ پہنچائے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اور آج آپ ہیں کہ فتوے پر فتویٰ دیے جا رہے ہیں کہ اجتماعات ہونے چاہیے، مسجدوں میں جانا چاہیے، جمعہ کیسے بند کر سکتے ہیں، حرمین شریفین کو بند کر دیا گیا. حد ہوتی ہے بھئی ہر چیز کی. اگر آپ کو نہیں آتا تو لا ادری بول دو، آپ بول دو کہ واللہ عالم. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے ٹوپی لگا رکھی ہے، داڑھی رکھ رکھی ہے اور آپ مولانا ہو گئے ہیں، آپ کسی ادارے سے فارغ ہو تو آپ فتویٰ دیتے چلیں. یہ ضروری نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے کئی دفعہ کہتے ہیں لا ادری لا ادری لا ادری. تو ان کے امامت میں ان کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو جاتی ہے. تو آپ جو بہت دستار پہن کر کے ٹہر رہے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ اٹان پٹان فتوے دے رہے ہیں، اس سے ڈریے اللہ تعالیٰ سے، ورنہ جس دن مواخذہ ہوگا نا وہاں دائیں بائیں نظر نہیں آئیں گے آپ کو. تو میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں تقریر کر لینا ایک الگ مجال ہے، راگ الاپ لینا ایک الگ مجال ہے، قصے کہانیاں سنا کر کے لوگوں کو ہنسا دینا ایک الگ مجال ہے. ہر اس میں لوگ ماہر ہوتے ہیں، لیکن فتوے دینے ہر ایک کی بات نہیں ہوتی ہے. تو فتویٰ ہر ایک سے طلب بھی نہ کیا کریں. آپ لوگ کسی ایرو غیرو سے کوئی مل گیا، آپ نے اس سے فتویٰ طلب کر لیا. ارے بھائی ٹھیک ہے، دیکھو ایک ہوتا ہے ہر میدان میں مہارت ہوتی ہے، لیکن اب ہر ماہر سے آپ ہر چیز پوچھنے لگے تو نہیں ہو سکتا ہے نا. اور دین کا مسئلہ یہ ہے، بڑا عجیب ہے کہ دین کے معاملے پہ ہر کوئی بولنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ابھی کورونا وائرس کے بارے میں آپ بولنے کے لیے کہہ دیں تو وہاں متخصصین کو ڈھونڈا جائے گا. چاند اور سورج کے بارے میں اگر کسی سے بولنے کے لیے کہہ دیں تو کہا جائے گا کہ جو تخصص ہے، جن کا پی ایچ ڈی ان کو لے کر کے آئیے. لیکن دین کے معاملے میں آپ رکشہ چلانے والے سے پوچھو فتویٰ دے گا، ٹھیلا چلانے والا وہ بھی فتویٰ دیتا گھومے گا، ایک جاہل بھی فتویٰ دے رہا ہے. تو ایسے لوگوں سے بچیے. یہ لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. اور بچائیے اپنے آپ کو، احتیاط کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھروسہ کیجیے، احتیاط کیجیے، صاف صفائی کا خیال رکھیے، بچیے، گھر سے باہر مت نکلیے، کسی سے ملیے ملائیے نہیں، نماز روزہ کریے، گھر میں رہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کریے، استغفار کریے، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریے، یہی سب کچھ کریے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے لوگوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم.